بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ نماز میں قرأت کے متعلق ہے۔ نماز کی ابتدا کے بعد جب تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے اللہ اکبر، اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھنی چاہیے۔ دعائے استفتاح کے بعد قرأت کی جاتی ہے اور قرأت کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ اس کے متعلق آج کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ روایت صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 756۔ عبادہ بن صامت، ان کا نام ہے عبادہ بن صامت بن قیس الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور کچھ لوگ مدینہ سے آقا علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی، جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، اور یہ بیعت رات کو ہوئی تھی، تو اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ انصاری صحابی ہیں۔ اس کے بعد مدینہ آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد غزوہ بدر میں بھی یہ شریک رہے اور اس کے بعد دیگر غزوات میں بھی شریک رہے، اور ان کا جو معاہدہ تھا بنو قینقاع یعنی یہودی قبیلہ تھا، اس کے ساتھ معاہدہ جو تھا، تو انہوں نے اس معاہدے کو بھی ختم کر دیا، توڑ دیا اس وقت کہ جب یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑا تھا۔ مدینہ آمد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ، اور یہودیوں کے 3 قبیلے وہاں پر آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے۔ بنو قینقاع کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا تھا، اور اسی طرح یہ خزرج قبیلہ جو انصاری صحابہ کرام کا تھا، ان کا بھی ان کے ساتھ معاہدہ تھا۔ تو بنو قینقاع کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا، تو چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کے ساتھ جو معاہدہ ان کا تھا اس کو توڑ دیا تھا۔ پھر یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو، شام کی طرف بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور عبادہ بن صامت، ان تینوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان کو شام کی طرف بھیجا تھا کہ تاکہ یہ شام والوں کو جا کر قرآن کی تعلیم دیں، ان کو دین کے بارے میں سمجھائیں، دین کی تعلیم دیں، اور پھر یہ وہاں فلسطین میں ہی رہے۔ اور فلسطین کا پہلا قاضی انہی کو مقرر کیا گیا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پھر یہ وہاں پر ہی رہے، اور وہاں پر ایک جگہ ہے الرملہ، وہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے سنۃ 34 34 ہجری میں، 34 ہجری میں یہ شام کے علاقہ الرملہ میں وفات پاتے ہیں۔ تو یہ ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جو فاتحہ کو نہیں پڑھتا، یعنی جو رکعت میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا تو اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، اور وہ نماز اس کی نہیں ہوتی۔ یہ حدیث عام ہے، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سنتیں پڑھی جائیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر اس کے عموم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث اکیلے نمازی کے لیے بھی ہے، امام کے لیے بھی ہے۔ اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے بھی پڑھنا ہے، امام نے بھی سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور جو ماموم ہیں، مقتدی ہیں، انہوں نے بھی سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا ہے۔ سب کو یہ شامل ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا یہ ضروری ہے، واجب ہے، اور اس کے بعد کی جو قرأت ہے وہ مستحب ہے۔ تو سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے اور یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے
کہ اس سے کتاب کی یعنی قرآن مجید کی ابتدا ہوئی ہے، لکھنے میں اور پڑھنے میں بھی اس سے ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، یعنی کتاب جو قرآن مجید لکھا گیا ہے تو اس کی ابتدا فاتحہ سے ہوئی، تو اس لیے سورت کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور نام بھی ہیں، ام القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی سورت ہے۔ اور اسی طرح اس کا نام السبع المثانی ہے۔ سبع المثانی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 7 آیات جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا ایک نام السبع المثانی بھی رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورت بہت ہی زیادہ فضیلت کی حامل ہے، اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ کوئی بیمار ہو تو دم بھی اس کو پڑھ کر کیا جاتا ہے۔ تو خیر، آج کی حدیث میں جو تذکرہ ہے وہ یہ تھا کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر جو شخص نہیں پڑھتا تو یہ خطرہ ہے کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔